کیا قرآن حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ نان مسلمس کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا اس پر بھی مناہی ہے, اس کو لے کے کوئی گائیڈ لائن ہے؟ اس میں کوئی منع نہیں ہے, آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, تعلقات رکھ سکتے ہیں, دوستی رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کی مدد بھی کرنی چاہیے ایک انسانیت کے ناطے. نان مسلم کے ساتھ میں سارے ویوہارک رشتے رکھ سکتی ہوں سوائے نکاح کے. سمیر جی نہیں, بالکل نہیں. آپ کے پاس کوئی اس کا ریفرنس ہے؟ سورہ التوبہ سورہ نمبر 9 آیہ نمبر 23 اس بات کا صاف انکار کرتی ہے کہ جو اسلام کے مقابلے, دین حق کے مقابلے کفر کو اختیار کر لے, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ, چاہے وہ آپ کے بھائی بہن, آپ کے فیملی والے, آپ کے پریوار والے ہی کیوں نہ ہو, پھر عام آدمی کا تو ذکر ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسرا جو حضرت نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں, اور انہوں نے بولا کہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے. مجھے ایک آیت پیش کر دیں جو یہ کہتا ہے کہ تم مشرک اور کافروں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرو, ان کے ساتھ اچھے سے ملو, اور ان کے ساتھ کھاؤ پیو, اور سارے تیوہار فیسٹیول تم مناؤ. مجھے آپ ایک ریفرنس یہ مفتی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک آیت مجھے پیش کر دیں قرآن کی کون سی آیت میں. دیکھیے فیسٹیول کے بارے میں تو نہیں ہے, لیکن آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ رہنے کی دے دیں. ہاں دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا طرز عمل آپ دیکھیے. نہیں طرز عمل نہیں, قرآن کی آیت نہیں. دیکھیے طرز عمل پہ اگر آنا ہے نا تو ان کا طرز عمل یہ بھی ہے کہ بنو قریظہ کے ایک ایک فرد کو انہوں نے قتل کرا دیا, اور جو معصوم بچے تھے نا ان کی پتلون اتار کے چیک کیا ہے کہ کس کو پیوبک ہیئر آگے ہیں, کون بالغ ہو گیا, جو بالغ ہو گیا اس کی گردنیں کٹوائی ہے آپ کے محمد رسول اللہ نے. تو یہ چیز آپ نہیں, یہ ریفرنس کے میں ریفرنس دوں گا, میں آپ کی طرح ہوائی بات نہیں کروں گا, میں ریفرنس دوں گا. بنو قریظہ کا قصہ کھولوں گا میں, ابن ہشام کی کتاب کھولوں گا میں. بنو قریظہ کا جو قصہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. نہیں الگ معاملہ نہیں ہے, انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا, اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے معاملہ ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. اب یہ معاہدے والی بات آ گئی, بات تو کفر کی ہو رہی ہے. دیکھیے بات کفر کی ہو رہی ہے. جنگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ عرب کی سرزمین سے تمام کافرین و مشرکین کو باہر نکال دو, آخری وصیت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ان کی حدیث ہے صحیح بخاری 4357 4357 صاف صاف کہتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہ رسول کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کو اللہ نے ایک میسج دے کر کے بھیجا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا میسج دیا گیا ہے, کہ مجھے اللہ نے یہ میسج دے کر کے بھیجا ہے کہ میں تمام دنیا کے اندر سے بتوں کو توڑ دوں, ختم کر دوں, تاکہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اب کہاں سے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. میں آپس میں ساتھ رہنے کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے ساتھ رہنے کا سوال کیا ہے, ساتھ رہنے کا بتا رہا ہوں. کوئی ان کی بات کو کاؤنٹر کیجئے. انہوں نے ایک باقاعدہ آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کسی دوسرے دھرم کے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ. نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے. آپ مدینے کے اندر, اور مدینے کے اندر غیر مسلم بھی تھے اور اسی طریقے سے یہودی بھی تھے, اور سب آپس میں ساتھ میں رہتے تھے. رہا مسئلہ اس کا کہ جب بنو قریظہ نے معاہدے کو توڑا تھا تو اس معاہدے کو توڑنے کی ان کو سزا ملی تھی, اور ان کو وہاں سے بھگایا گیا تھا. یہ آپ اس کو پڑھ لیں اچھی طریقے سے. قرآن کی آیت کلیئرلی کہتی ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ بے شک اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. تو اب کافر کون ہے؟ سمیر مجھے کریکٹ کیجئے گا, میرے کو ایک جانکاری ملی ہے, صحیح ہے کہ نہیں, اور قاسمی صاحب آپ بھی پہلے سے معافی مانگتی ہوں اگر کچھ غلط میں بولوں, کیونکہ دیکھیے میری اسلام کی جانکاری جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے. پروفٹس کے جو چاچا تھے اپنے, انہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی پروفٹ اپنے چاچا کے ساتھ رہے. تو سمیر آپ کی بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ جی اصل میں پروفٹ صاحب جو ہے اپنے چچا کے ساتھ اس لیے رہے کیونکہ پروفٹ صاحب یتیم تھے, ان کا سرپرستی کرنے والا کوئی تھا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں جا کر کے ملی ہے. تب تک اس سے پہلے آپ جو ہے ان سے الگ ہو چکے تھے, کیونکہ 25 سال کی عمر میں حضرت محمد صاحب نے خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا, اس کے بعد خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے. تو صرف 25 سال کی عمر تک آپ اپنے چچا کے پاس رہے ہیں, اس کے بعد آپ جاتے تھے. نہیں میری جانکاری کہتی ہے سمیر کہ جب ان کے چاچا کا انتقال ہو رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں تعلق ایک ہی کلمہ پڑھ لیجئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے جنت چلے جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ صاحب کے ساتھ اپنے چاچا کے ساتھ وہ آگے کے وقت تک بھی رہے. وہ تو غیر مسلم تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا تو پھر پروفٹ صاحب خود اپنے چاچا جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ رہے, تو کیوں وہ دوسروں کو رہنے سے منع کریں گے؟ کیا آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں لوگوں کے من میں؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کا جواب میں آپ کو دے رہا تھا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہے بلکہ ان کے کانٹیکٹ میں رہے, ان سے تعلق ختم نہیں کیا. کیونکہ ابو طالب جو ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کا نام ابو طالب تھا, وہ آخری ایسی کڑی تھی جو مکہ کے اندر ان کے سب سے بڑے سپورٹر تھے اسلام نہ قبول کرنے کے بعد بھی. ابو طالب جو ہے وہ ہمیشہ آپ محمد صاحب کی مدد کرتے تھے,
ہر وقت جو ہے ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے تھے, صرف اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے. اور آخری وقت کی جو آپ بات بتا رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ دیں گے تو بھی میں گواہی دے دوں گا کہ آپ ایمان لے آئے تھے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا, اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا. لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے, آپ ایک چیز یہ سمجھ لیجئے, ایک پوائنٹ جو آپ کو نہیں بتایا جاتا, یہ تو ہم سبھی ڈسکس کرتے ہیں, سبھی بتاتے رہتے ہیں, ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو خود انہی ابو طالب نے, جو آپ کے چچا تھے, انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ذہنی طور پر صحیح نہیں مانتے تھے, کہ یہ جو ہے بچپن سے ہی ذہنی طور پر کچھ مسئلے ہیں, ان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, کچھ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پوری کریں یہاں پہ, یہ چیزیں آپ کی جو ہے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. بالکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کانٹیکٹ میں رہنا اور ساتھ رہنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اپنے چاچا کے کانٹیکٹ میں ضرور رہے, وہ غیر مسلم تھے لیکن ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہے. دیکھیے ساتھ میں رہنا, اور اسلام کسی غیر مسلم کے ایک ساتھ رہنے سے انکار کرتا ہے, منع کرتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے ابھی یہ کہا کہ ابو طالب نے اپنی لڑکی سے نکاح کرنے کو منع کیا, ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. میں اگر آپ کو حوالہ پیش کر دوں, ایسا نہیں. دیکھیے میں اگر آپ کو تاریخ کی کتاب سے نہیں, میں اگر آپ کو وہ کتاب مانی جائے گی جو معتبر ہوگی. ہاں, تاریخ تبری کو مانتے ہیں آپ؟ تاریخ تبری معتبر نہیں ہے. اوکے, تاریخ تبری کو نہیں مانتے. آپ کے لیے معتبر کتاب کون سی ہے ہسٹری کی؟ تاریخ ہشام ہے. تاریخ ابن ہشام ہے. اگر میں تاریخ ابن ہشام میں یہ حوالہ آپ کو دکھا دوں تو چلیے دیکھیے, ٹاپک سے ڈیویٹ نہیں ہوتے, اس پر دوبارہ ہم بات کر لیں گے سمیر, ٹھیک ہے. لیکن میں دوبارہ ٹاپک پر آتی ہوں. قاسمی صاحب, سمیر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک آیت کا حوالہ بھی دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ غیر مسلم سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی آیت, کوئی ایسا حوالہ ہے جس سے آپ